الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب صدق الله مولانا العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم وآتوا كل ذي حق حقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، 2 ہفتے تک والدین کے حقوق کے تعلق سے کچھ تذکرہ کیا گیا۔ کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، اور پروردگار عالم نے والدین کی خدمت، ماں باپ کی عظمت، ان کی توقیر اور ان کے احترام کا کیسے حکم دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے ماں باپ کے حقوق کے علاوہ بھی اس انسان کے اوپر بہت سارے حقوق ہیں۔ علماء حقوق کی 2 قسم بتاتے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ یعنی کہ اللہ کے حقوق، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے احکامات، رب العالمین کے فرامین، خداوند قدوس نے ہمارے اوپر جو چیزیں فرض کی ہیں وہ تمام چیزیں حقوق اللہ کے اندر آتی ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا اس کے علاوہ جو نیک اعمال ہیں وہ تمام نیک اعمال حقوق اللہ کے اندر آتے ہیں۔ دوسری قسم ہے حقوق العباد کی۔ حقوق العباد یعنی بندوں کا حق۔ ماں باپ کے حق کے علاوہ بیوی کا کیا حق ہے، بھائی کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، رشتہ دار کا کیا حق ہے، استاذ کا کیا حق ہے، پیر کا کیا حق ہے، بہنوں کا کیا حق ہے۔ یہ تمام حقوق اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بیان فرمائے۔ بعض لوگوں نے یوں کہا کہ اللہ کے یہاں 3 رجسٹر ہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے یہاں 3 رجسٹر ہیں۔ پہلا رجسٹر تو ایسا ہے کہ اس کے اندر کسی کی معافی نہیں ہے۔ وہ رجسٹر ایسا رجسٹر ہے، وہ ایسی دستاویز ہے کہ اس دستاویز میں
کسی بھی اعتبار سے کسی قسم کی کوئی غلطی معاف نہیں کی جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ وہ گناہ ہے شرک کا۔ خداوند قدوس کے ساتھ کوئی آدمی شرک کر رہا ہے، کسی قسم کا بھی ہو، ذاتی شرک ہو، شرک فی الذات ہو یا شرک فی الصفات ہو، دونوں قسم کا شرک ہو یا اس کے علاوہ کسی بھی اعتبار سے کسی طرح کا بھی شرک ہو، تو اللہ کے یہاں صرف شرک کی کسی بھی حالت میں معافی نہیں ہے۔ شرک کے اللہ کے یہاں کسی بھی صورت میں درگزر کا معاملہ نہیں ہوگا۔ قرآن نے صاف طور پر اعلان کر دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سب کو معاف فرما سکتا ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ تو پہلا رجسٹر جس کے اندر کسی قسم کی کسی طرح کی کوئی معافی نہیں ہے وہ ہے شرک والا رجسٹر۔ دوسرا جو رجسٹر ہے، پروردگار کو اس دوسرے رجسٹر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، رحم کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے، پروردگار اپنی خصوصی عنایت کر دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تمام اعمال پیش کرے گا اور پیش کرنے کے بعد نامقبول ہو جائیں، یہ پروردگار جانتا ہے، پروردگار کے علم میں ہے۔ کوئی عمل نہ کرے کسی طرح کا، کوئی بھی نیک کام نہ کرے، پھر بھی اللہ معاف فرما دے، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ کے علم میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھی اللہ معاف کر سکتا ہے، روزہ نہیں رکھا اللہ معاف کر سکتا ہے، کوئی نیک کام نہیں کیا جو ہمیں نیک کام کرنا چاہیے تھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تو غفور الرحیم ہے، اس کی صفت رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے۔ وہ جب اپنے فضل اور اپنی مہربانی کو نچھاور کیا کرتا ہے تو انسان بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے لیکن اللہ اس کو پھر بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایک دوسرا جو رجسٹر ہے، اس پر جو نظر ہوگی رب العالمین کی، اور بندے اس رجسٹر پر جو نظر کریں گے وہ بندے مکمل طریقے سے عفو و درگزر پر نظر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز پڑھنے کو معاف فرما دے، روزہ نہ رکھنے کو نماز معاف فرما دے، زکوٰۃ نہ دینے کو معاف فرما دے۔ یہ سارے حقوق جو ہیں صرف اور صرف اللہ کے حقوق ہیں۔ تیسرا جو رجسٹر ہے، اس تیسرے رجسٹر میں تو کسی قسم کی کوئی معافی ہے ہی نہیں، وہ ہے انسان کا انسان پر جو حق ہے، بندوں کا بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے اور بندوں کا بندوں پر جو حق ہے وہ حق ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ ایک جانور کا حق دوسرے جانور پر ہے تو جانور سے بھی باز پرس ہوگی کہ تو نے حق ادا کیا یا ادا نہیں کیا، ماں باپ سے پوچھ تاچھ ہوگی، باز پرس ہوگی کہ تم نے اپنی اولاد کا مکمل طریقے سے پرورش کا انتظام کیا یا پرورش کا انتظام نہیں کیا۔ اسی طریقے سے پڑوسی کو پوچھ ہوگی کہ تم نے پڑوسی کا کیا حق ادا کیا، اور اولاد سے پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنے والدین کا کیا حق ادا کیا، شوہر سے پوچھ تاچھ ہوگی کہ تم نے اپنی بیوی کا کیا حق ادا کیا، بیوی سے پوچھ تاچھ ہوگی کہ تم نے اپنے شوہر کا کیا حق ادا کیا، یعنی کہ ہر ایک سے پوچھ تاچھ ہوگی کہ تم نے کیا حق ادا کیا۔ حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سینگ والی بکری نے
والی بکری کو اگر مارا ہوگا تو اس سینگ والی بکری سے پوچھ تاچھ ہوگی اور معلوم کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں سینگ دیے تھے تو اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم بے سینگ والی بکری کے ساتھ غلط سلوک کرتے، غلط انداز اختیار کرتے، اس کو مارتے۔ تو ایک جب جانور سے حساب ہو سکتا ہے، جانور کے بارے میں پوچھ تاچھ ہو سکتی ہے، تو ہم تو انسان ہیں، ہم سے کوئی کون سی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ ماں باپ سے مکمل طریقے سے معلوم کیا جائے گا، بتاؤ تم نے کیا حق ادا کیا اپنی اولاد کا۔ ایک نے شکایت کی، لڑکے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول میرے باپ نے میرے حق ادا نہیں کیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے بلایا اس کے باپ کو، اور باپ کو بلانے کے بعد کہا کہ تمہارا لڑکا تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ کہ کیا حق ادا نہیں کیا میں نے اس کا؟ میں نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیدا ہوا، پیدا ہو جانے کے بعد میرا نام انہوں نے غلط رکھا۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ انہوں نے جو شادی کی تھی وہ باندی سے شادی کی تھی، جبکہ شادی میں نکاح کرنے میں نسل کو دیکھنا چاہیے۔ نسل جو چلتی ہے وہ ماں سے چلتی ہے۔ انہوں نے جو نسل دیکھی وہ نسل صحیح نہیں دیکھی، شادی کی باندی سے، اور باندی سے میرا تولد ہوا، میری پیدائش ہوئی، میرے نام صحیح نہیں رکھا، نام انہوں نے غلط رکھا۔ پھر اس کے بعد میں بڑا ہوا، مجھے نہ تعلیم دی نہ تربیت دی، نہ کوئی میری تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ سارے حقوق اس نے لڑکے نے گنوائے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ یہ بھی نہیں کیا اور یہ بھی نہیں کیا، یعنی جو حقوق ادا کرنے چاہیے تھے میرے باپ نے وہ سارے حق ادا نہیں کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا باس علیک، کہ تیرے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، یقیناً تو صحیح کہتا ہے۔ ماں باپ کا جو حق ہے وہ ماں باپ اپنے حقوق سے پیدا ہونے کے بعد اپنے بچے کے تعلق سے دستبردار نہیں ہے، بلکہ ان کی مکمل پرورش کا، پرداخت کا، ان کی تربیت کا انتظام کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ جہاں ان کے راحت کا اور آرام کا اور سکون کا، ان کے لیے زندگی کے صحیح بسر کرنے کا انتظام کرتے ہیں، وہیں پر والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کا مکمل طریقے سے انتظام کرنے۔ یہ دیکھ لیتے ہیں شادی کرنے میں، بیاہ کرنے میں، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی بس نکاح کر دو جیسے تیسے کرتے، ہم دیکھتے ہیں مالداری، ہم کوئی چیز نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں مال والا، لیکن نسل کو دیکھنا، حسب نسب کو دیکھنا، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، یعنی حسب نسب کا دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں اپنے بچے کی جو شادی کر رہا ہوں، نکاح کر رہا ہوں، اس کا نسب کیسا ہے، اور نسب جو چلا کرتا ہے وہ یقیناً ماں سے چلا کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا جو نسب چلا ہے وہ حضرت فاطمہ سے چلا ہے، اور حضرت فاطمہ کی اولاد ہی اس وقت مکمل طریقے سے پورے عالم میں جو موجود ہیں، سید سادات وہ موجود ہیں۔ تو یہ والدہ کو دیکھنا، پھر نسل کو دیکھنا، حسب نسب کو دیکھنا یہ ضروری ہے۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری صرف پیدا کرنا نہیں ہے کہ اولاد کو پیدا کر دیا اور پیدا کرنے کے بعد جیسے چاہے وہ زندگی گزارے، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا، ان کی نشست و برخاست پر مکمل طریقے سے نظر رکھنا یہ والدین کی پوری ذمہ داری ہے کہ میری اولاد کیا کر رہی ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیے، بالغ ہونے سے پہلے پہلے یہ اولاد جو گناہ کرتی ہے، بلوغت سے پہلے پہلے اولاد جو گناہ کرتی ہے، وہ ان سارے گناہوں کا وبال اور گناہوں کا عذاب اس کے والدین کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ جب بچہ بالغ ہو گیا تو اب وہ مکلف ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد وہ اب ذمہ دار بن گیا، تو اب ذمہ داری اس پر نہیں ہے جو گناہ کر رہا ہے، کھرے کا، کھوٹے کا،
غلط کا اور صحیح کا، اچھے کا اور برے کا اس کو مکمل طریقے سے امتیاز ہونا چاہیے۔ تو اب بالغ ہونے کے بعد، مکلف ہونے کے بعد، عاقل ہونے کے بعد وہ جو کام کر رہا ہے تو اس پر ذمہ داری ہے، لیکن بالغ ہونے سے پہلے جو گناہ کر رہا ہے وہ سارے گناہوں کا بھار اس کے والدین پر پڑ رہا ہے۔ بھائی کا حق ادا نہیں کرتا۔ بھائی کے بارے میں کیا فرمایا؟ بڑے بھائی کے حق الگ بتایا، چھوٹے بھائی کا حق الگ بتایا۔ حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حق کبیر الاخوۃ علی الاخی کحق الوالد علی الولد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بڑے بھائی کا حق بھائی پر ایسا ہے جیسا کہ اولاد کا حق باپ پر ہو، باپ کا حق اولاد پر ہوا کرتا ہے۔ یعنی بڑے باپ جو ہے بڑا بھائی باپ کے سامان ہوا کرتا ہے، باپ کے برابر ہوا کرتا ہے۔ تو بڑے بھائی کو کون بڑا بھائی سمجھتا ہے؟ بڑے بھائی کو کوئی بڑا بھائی نہیں سمجھتا، اور آپس میں جنگ و جدال گھر میں کسی نہ کسی اعتبار سے چپلشیاں، یوں کہیے کہ لنترانیاں اور کیسی باتیں ہیں، صرف اس لیے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق ادا نہیں کر رہا۔ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ اس کے بارے میں مکمل طریقے سے فرمایا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے بارے میں حضرت جبرائیل اتنا مجھے وصیت کر رہے تھے کہ سیون رسولی، مجھے امید ہونے لگی کہ شاید اسے وارثی بنا کر کے چھوڑیں گے۔ یعنی اتنا بڑا حق بتایا پڑوسی کا، لیکن پڑوسی کی پڑوسی سے واقعتاً نہیں بنتی ہے۔ دوسروں سے تو بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ ملے گا، دوسروں کے ساتھ یہ زمانہ ایسا چل رہا ہے، اس وقت حالات ایسے ہیں، یقین جانیے کہ قریب والے دور ہو رہے ہیں اور دور والے قریب ہو رہے ہیں۔ باپ بڑا برا لگتا ہے، بھائی بڑا برا لگتا ہے، رشتہ دار بڑا برا لگتا ہے، اور ماں باپ بڑے عجیب قسم کے کٹور کے نظر کے بچے کو اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، اور اپنے بھائی بہنوں کو غلط انداز کے ساتھ دیکھتا ہے، اور دوستوں کے ساتھ تراقیاں، دوستوں کے ساتھ خوشگپیاں، اور دوستوں کے ساتھ بہترین قسم کی زندگی گزار رہا ہے۔ گھر میں آتا ہے تو وہ بسورا ہوا، اور گھر کے باہر جاتا ہے تو اس کے عجیب قسم کے حالات ہیں۔ گھر میں آتا ہوں مارنے مرنے کے لیے تیار، اماں نے ذرا سا لفظ کہہ دیا، بھائی نے کوئی بات کہہ دی، بہن نے کوئی لفظ کہہ دیا، میاں اس کے اوپر چڑھ گیا اور مکمل طریقے سے اپنا دایاں ہاتھ سیدھا کر لیا کہ اس کا رخسار سامنے ہو جائے اور اس کے اوپر میں رسید کر دوں۔ منع فرمایا گیا کہ آپس میں کس انداز کے ساتھ رہو، کس محبت کے ساتھ رہو۔ بزرگوں اور دوستوں، ہر ایک کے حقوق بتائے ہیں شریعت نے، جتنا حق شریعت نے بتایا کسی مذہب نے نہیں بتایا کہ کس کا کیا حق ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حقوق العباد کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ حقوق العباد کے بارے میں ضرور پوچھو گی، ایک بندے کا بندے پر کیا حق ہے، ایک بندے کا دوسرے پر کیا چیز بنتی ہے، اس کے بارے میں مکمل طریقے سے بات ہوگی اور پوچھ تاچھ ہوگی کہ تم نے فلاں کا کیا حق ادا کیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آتوا کل ذی حق حقہ، کہ حق والے کو اپنا حق دو، اس کا حق دو۔ یعنی جس کا جو حق ہے، ماں باپ کو وہ جو حق دیا جائے گا وہ بیوی کو نہیں دیا جائے گا، بیوی کو جو دیا جائے گا وہ پڑوسی کو نہیں دیا جائے گا، جو پڑوسی کو دیا جائے گا وہ بھائی کو حق نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے کہا جائے ماں باپ سامنے آئے تو محبت کی نظر سے دیکھنا، اولاد سامنے آئے تو شفقت کی نظر سے دیکھنا، اور بیوی سامنے آئے تو الفت کی نظر سے دیکھنا، رشتہ دار سامنے آئے تو مودت کی نظر سے دیکھنا، استاد سامنے آئے تو خدمت کی نظر سے دیکھنا، اور پیر سامنے آئے تو تملق کی نظر سے دیکھنا۔ ہر ایک کا ایک حق بتایا، ہر ایک کے بارے میں اسلام نے بتایا ہے کہ کس کا کیا حق ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے بارے میں ہی پوچھو گی، روزے کے بارے میں ہی پوچھو گی، زکوٰۃ ہی کے بارے میں بات پوچھ ہوگی، ان تمام چیزوں کے بارے میں بات پوچھ ہوگی۔ اس نے فرمایا مسلمان کا مسلمان پر کیا حق ہے، ان
تمام حقوق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت حق تلفیہ مکمل طریقے سے ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے جس انداز کے ساتھ حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ اسی لیے آقا مدنی تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ دیکھیے یہ فرمایا ایک مزدور ہے، مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو تاکہ وہ گھر جا کر اپنی کچھ مسرت کے الفاظ لے کر کے جائے، مسرت اور خوشی کا چہرہ لے کر کے جائے۔ پورے دن مزدور نے مزدوری کی اور مزدوری کرنے کے بعد آپ لے گئے اب لے لینا اتوار کے دن پیسے، بڑی جلدی آ رہی تجھے، واقعتاً اس کے دل کو کتنی چوٹ لگی ہوگی، کتنا اس کو تکلیف پہنچی ہوگی، کس انداز کے ساتھ وہ وقت گزارے گا شام کو جا کر کے۔ وہ چاہ تو یہ رہا تھا کہ مجھے صبح سے شام تک، صبح سے لے کے شام تک میں نے مزدوری کی ہے، پسینہ بہایا ہے اور چوٹی سے لے کر ایڑی تک پسینہ بہایا ہے، مجھے کچھ پیسے لگیں گے، آٹے اور دال کا انتظام کروں گا، لیکن اس نے بالکل انکار کر دیا۔ تو ہر ایک کا حق بتایا، کس کا کیا حق ہے اس کا حق ادا کیجیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے، حضور کی ایک وقت میں 11 بیویاں رہی ہیں۔ کتنی بیویاں رہی ہیں؟ 11 بیویاں رہی ہیں، اور آپ نے ان 11 بیویوں کا حق ادا کر کے بتایا کہ کس طریقے سے حق ادا ہوا کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا ایک عورت نے، جب وہ تشریف لائی، تشریف لانے کے بعد حضور نے اپنی پگڑی کھولی اور ان کے سامنے بچھا دی، اور وہ ایمان والی نہیں تھی، وہ کیا نہیں تھی؟ صاحب ایمان نہیں تھی، مومنہ نہیں تھی۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ایمان والی نہیں ہے، کہا انہوں نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا ہے، مجھے بچپن میں انہوں نے کیا پلایا ہے؟ دودھ پلایا، ان کا حق یہی ہے۔ حاتم طائی کی لڑکی جو سخاوت مشہور ہے، جب وہ آئی تو آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن اس کے سامنے بچھا دیا۔ تو ہر ایک کا حق ادا کر کے بتایا۔ جانور نے شکایت کی ہے حضور سے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ اونٹ آیا اور آ کر کے آپ کے کندھے پر اونٹ نے سر رکھ دیا اور آنسو بہہ رہا ہے، کوئی اونٹ۔ حضور پاک علیہ السلام نے کہا بھائی اونٹ کے مالک کو بلاؤ۔ اونٹ کا مالک آیا، آنے کے بعد کہا کہ بھائی اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ کہ اللہ کے رسول کیا شکایت کر رہا ہے؟ کہ تم اس کو کھانے پینے کو نہیں دیتے ہو۔ یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ بھائی نبی ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کی جانور کی بات کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں۔ تو کہا تم اس کے گھاس دانے پانی کا انتظام مکمل نہیں کرتے اور اس سے مزدوری زیادہ لیتا ہو، محنت زیادہ لیتا ہو، جس کی وجہ سے شکایت کر رہا ہے۔ بعض راویوں نے تو یہاں تک لکھا کہ جب یہ حضور کی زبان مبارک سے نکلا تو اونٹ نے اپنی گردن کو ہلایا۔ تو ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔